اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ یہ سورہ حجر ہے جو 99 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے متعلق ذکر کیا، یہ کامل کتاب اور ایسے قرآن کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جب کفار کے سامنے اپنے کفر اور عناد اور تکبر اور سرکشی کے نتائج ظاہر ہوں گے اور انہیں مختلف عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا تو وہ بار بار تمنا کریں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جبکہ کافروں اور مشرکوں کی دنیاوی زندگی کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر لذتوں میں، مادی منفعتوں میں، معیاری زندگی کی بلندی، خیالی منصوبوں اور آرزو ہی کو اپنا سب سے بڑا مقصد انہوں نے سمجھا اور اپنی ذہنی عملی صلاحیتیں اور وسائل انہی کے حصول کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ مغربی تہذیب جو کہ در حقیقت دجالی تہذیب ہے، وہ چند خوش نصیبوں کے سوا اس نے باقی ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس لعنتی تہذیب میں ہر اعتبار سے ترجیح دنیاوی زندگی ہی کو حاصل ہے، آخرت کا ذکر اور تصور اول تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت دھندلا سا۔ لہٰذا جن لوگوں کی ساری کوشش صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہے، یہاں عیش و عشرت کی زندگی کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ جبکہ غور کیا جائے تو اسلام ہمیں مادی نعمتوں اور دنیاوی لذتوں کے حصول سے منع نہیں کرتا، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انہی چیزوں کو مقصد زندگی سمجھ لینا اور شریعت کے حدود اور قیود کو بھول جانا کافروں کی خصوصیت ہے، مسلمان کی نہیں۔ مسلمان تو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اے اللہ دنیا میں بھی اچھا عطا فرما کیونکہ ہماری ابتدا دنیا سے ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھا عطا فرما کیونکہ ہماری انتہا آخرت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ ختم ہونے والی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام کے متعلق وہ کہتے تھے کہ آپ تو مجنون اور دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ذکر کیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ ہم کسی حکمت اور مخصوص حالات کے علاوہ فرشتے نہیں اتارتے، اور جب انہیں اتار دیا جائے تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی، گویا وہ پھر اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے۔ ایسے نافرمانوں پر جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں اور نبی کے معجزات کا اور نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کا ذکر کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں واحد قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو لفظ بلفظ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ آسمان سے نازل ہوا تھا۔ قرآن کریم واحد آسمانی کتاب ہے جو اپنی حفاظت کے لیے کاغذ، قلم اور پریس کی محتاج نہیں۔ اگر بالفرض پوری دنیا میں مصحف کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے تو بھی اس کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ مشرق سے مغرب اور عرب سے عجم تک لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں یہ محفوظ ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کریم کے حافظ نہ پائے جاتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس کے کسی حرف اور لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں، بعینہ اسی طرح قرآن کریم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج ہمارے پاس موجود ہے، اور آج بھی اسے سن کر لوگ ایمان لے آتے ہیں، اسے پڑھ کر لوگ اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، اور قیامت تک اس سے علوم ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہمارے اولادوں کو بھی حافظ قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن بنائے۔
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے مزین کیا ہے، اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ لیکن اگر کوئی چوری چھپے کوئی بات سن کر بھاگے تو دیکھتا ہوا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پہلایا اور اس پر باری پہاڑ رکھ دیے، اور ہم نے اس میں ہر خاص چیز اندازے سے اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور ہم نے اس زمین میں معاش کے اسباب تمہارے لیے پیدا کیے، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی نہیں دے سکتے، اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ان کے بے شمار خزانے ہیں، لیکن ہم ان میں سے معین مقدار ہی عطا کرتے ہیں۔ گویا اس زمین کا پیدا کرنا، پھر اس کا پہلانا، اس پر پہاڑوں کا رکھنا، اس زمین کے سینے میں سے نہ ختم ہونے والے خزانوں کا نکالنا، پھر اس خزانوں کو انسانوں کے لیے دینا، پھر انسانوں اور حیوانوں کی ضروریات کے لیے اس زمین سے ہر قسم کے نباتات کو اگا دینا، یہ رب ذوالجلال کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نہ تو یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی خود ساختہ معبود کا عمل ہے۔ توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تخلیق انسانی کا ذکر ہے کہ اس دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آئے، اور آپ کی پیدائش یقیناً اللہ کے قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کو دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ غور کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں روح ڈالنے کے بعد فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کرنے کا حکم دیا، اور اپنے قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ اے ابلیس کیا وجہ تھی کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کی صفت بلندی ہے، مٹی کی صفت پستی ہے، ایک بلندی والا پستی والے کے سامنے سجدہ کیسے کرے؟ گویا ابلیس نے اللہ کے حکم کو عقل پر پرکھا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اخرج منہا فانک رجیم، نکل جا، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی، اور جو تیری پیروی کرے گا اس پر بھی لعنت ہوگی، اور وہ بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان اتباع کرنے والوں کا جو شیطان کی اتباع کریں گے ایک معین حصہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین، کے جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، وہ باغات اور چشمے میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ یہاں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور یہاں تمہارے لیے راحت ہے۔ کوئی جو اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات کو اپنائے گا اس کے لیے نعمتیں اور رحمتیں ہوگی، اور جو شیطان کی پیروی اور اتباع کرے گا، گناہوں میں اور کفر و شرک میں زندگی گزارے گا، گمراہی میں زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، گمراہی سے اور شیطان کے وسوسوں سے، حملوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔